کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شان اور اونچے بلند پائے کہ پیغمبر اور نبی، تو پھر ان کے نواسوں کے ساتھ، ان کے خاندان کے ساتھ، ان کے نواسے کے ساتھ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کربلا میں وہ ظلم آخر کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اگر پوری کائنات کو وجود بخشا گیا ہے، کائنات کے وہ سردار ہیں، تو اس کے باوجود سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اور کوئی اور ظلم کرنے والا نہیں بلکہ کوفی مسلمان، کافر لوگ نہیں تھے، غیر نہیں تھے، اپنے تھے۔ آپ نے پچھلے جمعے سماعت فرمایا تھا، یہاں تک آپ نے سماعت فرمایا تھا جب مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، ان کے 2 فرزندان کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان کی طرف چونکہ ان کا سفر جاری و ساری تھا، وہ چل رہے تھے کہ قاصد جو ہے پہنچا، اس نے کہا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، جو آپ کا قاصد بن کر کے کوفے گئے تھے، جو آپ کے نمائندہ بن کر کے کوفہ میں گئے تھے، ان کو ظالموں نے شہید کر دیا گیا، ظالموں کی طرف سے جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا ہے، اور ان کے 2 فرزندوں کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ اور یہ شہادت جو ہوئی ہے ان حضرات کی، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ چونکہ جب یہ لوگ کربلا کے میدان میں پہنچے، چونکہ وہاں کے لوگ چاہتے تھے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہاں آئیں، وہاں کے جو اس وقت کے موجودہ گورنر تھے، جیسے آج کل بھی ہر ایک اسٹیٹ جو ہوتی ہے، ہر ایک اسٹیٹ کا ایک گورنر ہوتا ہے، وہ حکومت کا باقاعدہ نمائندہ ہوتا ہے، اس کو گورنر کہا جاتا ہے، وہ حکومت کا باقاعدہ نمائندہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی جو یزید تھا جس کی حکومت تھی، اس کا نمائندہ اس کوفہ میں جو صحابی تھے، ان کا نام تھا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت نمائندہ تھے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، جب وہ نمائندہ تھے تو کوفہ کے لوگ ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کا تو ایک اونچا مقام اور درجہ ہے، مرتبہ ہے، اس لیے کیونکہ صحابی جو ہے بڑی شان والا ہوتا ہے، اور وہ باقاعدہ وہ بندہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہوتی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کا مسئلہ یہاں پر آ گیا ہے، میں زیادہ انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ جب یزید کو یہ پتہ لگا، جو حاکم تھا، جب اس کو یہ پتہ لگا کہ میری یہاں پر جو یہ لوگ مجھ سے باغی ہوتے جا رہے ہیں، میری حکومت سے باغی ہوتے جا رہے ہیں، تو اس نے فوراً کیا کام کیا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو وہاں سے ہٹا دیا، اور ابن زیاد جو تھا اس کو وہاں کا گورنر مقرر کر دیا۔ اس جگہ کا گورنر چینج ہو گیا، صحابی جو تھے وہ وہاں سے چلے گئے، اور اقتدار ملا ابن زیاد کو۔ جو ہی ابن زیاد کو اقتدار ملا، اس نے تقریر کی، اس نے کہا اے کوفیو، آپ کے پاس 2 راستے ہیں، چونکہ تم نے پہلے یزید کی بیعت کی ہے، اور بیعت کرنے کا اصول ہے، اگر تم نے پہلے بیعت کی ہے اور اب تم توڑو گے تو تمہاری سزا یا تو موت ہے، یا تو تم بیعت کرو یا تو تمہاری سزا موت ہے، یا تو تم یزید کی بیعت پہ قائم رہو یا تو تمہاری سزا موت ہے۔ اس اعلان کے بعد جتنے بھی مسلم بن عقیل کے ساتھ بیعت جنہوں نے کی تھی، وہ سارے تتر بتر ہو گئے، اور انہوں نے اعلان بھی کیے الگ سے، کچھ کو عہدہ دینے کی بات کی، کچھ کو پیسہ دینے کی بات کی، کچھ بک گئے اور کچھ ڈر گئے اور کچھ ادھر ادھر۔ بہرحال کوفی جتنے بھی تھے وہ ابن زیاد کے ساتھ ہو گئے، اور مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے۔ سیدنا امام حسین چل رہے، سیدنا امام حسین اپنے سفر پر رواں دوا ہے،
اب ان کو اتنی جلدی پتہ نہیں چلا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، اتنی جلدی کوئی زیادہ ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ وہ پتہ چل جاتا جلدی سے، بعد میں اگرچہ پتہ بھی چلا، لیکن انہوں نے پتہ چلنے کے بعد بھی جو ان کے ساتھی تھے ان کو کہا کہ آپ میں سے جو واپس جانا چاہتا ہے وہ جائے، لیکن میں اب واپس یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اور واپس نہ جانے کی وجہ جو ہے وہ ہے مسلم بن عقیل کی شہادت، اور دوسری پہلی بلکہ بڑی وجہ یہ ہے، اور دوسری تو مسلم بن عقیل کی شہادت ہے، پہلی بڑی وجہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خواب ہے، جس خواب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کی جگہ کی جو نشانیاں بتائی تھی کہ آپ اس جگہ پر جو ہے، یعنی جگہ بتا دی گئی تھی، اشارہ دے دیا گیا تھا شہادت کا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چلتے گئے اور راستے میں جو ہے ابن زیاد نے بھی اپنی فوج کو آگے بڑھایا، آگے بھیجا۔ ابن زیاد کی فوج اور ان دونوں جو سیدنا امام حسین کا خاندان تھا، ان دونوں گروپ کا آپس میں آمنا سامنا بھی ہوا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان لوگوں نے راستہ بھی دیتے گئے، لیکن محاصرہ بھی ساتھ ساتھ میں جاری رکھا، کیونکہ ان کے پاس فوج تھی، تو امام عالی مقام کا انہوں نے جو ہے محاصرہ بھی جاری رکھا اور یہ راستہ بھی دیتے گئے۔ چلتے گئے بالآخر کربلا آیا۔ جب کربلا میں پہنچے، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بلایا ان آدمیوں کو جو یزید کے جو نمائندے تھے ابن زیاد کے، ان کو بلایا، ان کو کہا بھائی میری 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مجھے مدینہ واپس جانے دیں، کیونکہ جن لوگوں نے مجھے بلایا تھا اگر وہی میرے وفادار نہیں نکلے میرا یہاں کام کیا ہے، مجھے واپس جانے دیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ براہ راست مجھے حاکم جو ہے یزید اس سے ملنے دیا جائے، ملاقات دی جائے، کیونکہ میں ملوں گا، اگر ہم کسی نتیجے پہ پہنچ گئے، کوئی بات چیت ہوئی، کوئی ٹیبل ٹاک ہوئی، تو لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئے گی، لڑائی کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ لیکن یہ لوگ سمجھتے تھے کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید کی ملاقات ہو گئی تو جو ہمارے عہدے ہیں، جو ہماری ٹھاٹ باٹ ہے، وہ تو اس پہ تو پانی پھر جائے گا، کیونکہ یزید جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے تھے، جب اس سے ان کی ملاقات ہو جاتی، جب یزید کی اور ان کی دونوں کے آپس میں ملاقات ہو جاتی تو کوئی نہ کوئی راستہ تو بن ہی سکتا تھا، لیکن انہوں نے ملاقات نہیں کرنے دی۔ انہوں نے کہا ہمیں حکم ہے یا تو بیعت لے لو یا تو جنگ کرو۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے ساتھ ہیں، فیملی کے ساتھ کوئی جنگ کرنے تو آتا نہیں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے 72 ساتھی تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان تھا۔ بہرحال انہوں نے ملاقات نہیں کرنے دی۔ تیسری شرط آپ نے بتائی تھی کہ مجھے کسی اسلامی سرحد پر لڑنے کے لیے بھیج دو، اس شرط کو بھی انہوں نے نہیں مانا، کیونکہ ان کا جو مین مقصد تھا، ان کو چونکہ پیسوں سے واسطہ تھا، مال سے واسطہ تھا، ان کا مین مقصد جو تھا وہ تھا امام علی مقام کو قتل، وہ تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ ابن زیاد کا مقصد یہ تھا۔ جو انہوں نے کیا ان لوگوں نے، اس سے تو یہ لگتا ہے باقی اللہ جانے دلوں کا، کیونکہ جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، ظلم دیکھیں آپ لوگ، ظلم دیکھیں، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، ان کا سر مبارک جس وقت پہنچا ہے ابن زیاد کے دربار میں، تو اس کمینے نے آپ کے منہ پر کمچی ماری، چھڑی ماری، چونکہ ان ظالموں نے سر کو الگ کر دیا تھا تن سے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں تھے، نماز کی حالت میں، چونکہ واقعہ میں مختصر کروں گا، وقت اتنا نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں تھے، نماز میں شمر نے تلوار ماری، پہلے بھی تصادم ہوئے تھے، زخم آئے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یہ بھی روایتوں میں ملتا ہے، لیکن جس وقت شہید کر دیا گیا اس وقت نماز میں تھے آپ رضی اللہ عنہ، اس وقت انہوں نے وار کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے اور شہید کیا ہے۔
جب شہید کیا ہے اس کے بعد حضرت شہادت سے پہلے بھی ایک دلچسپ بات ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بیٹے حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ یا رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بتانا ضروری ہے، چونکہ آپ رضی اللہ عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو چھوٹے تھے، گناہوں سے تو وہ معصوم تھے، بالکل چھوٹے حضرت کے بیٹے تھے امام حسین رضی اللہ عنہ کے، ان کو پیاس لگی تھی، خیمے سے آپ کے خاندان والے جو تھے، آپ کی فیملی والے جو تھے، انہوں نے بچے کو دیا کہ کم از کم ہو سکتا ہے یہ ظالم لوگ اس بچے کو جو ہے پانی پینے دیں، لیکن ایک شقی القلب، جب انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جب انسان کا دل مر جاتا ہے، جب انسان کا ضمیر ختم ہو جاتا ہے، جب انسان کا ضمیر نہیں رہتا، آج بھی جو غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر کے جو وہاں کے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، سیم یہی معاملہ کربلا میں ہوا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے آئے ہیں اپنے چھوٹے بیٹے کو اور کہا کہ آپ کو ہم سے عداوت ہوگی، لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، لیکن اس چھوٹے معصوم بچے نے آپ کو کیا کیا ہے، آپ کا کیا بگاڑا ہے، اس کو پانی پینے دو۔ کسی شقی القلب نے جو ہے تیر مارا، آپ کے ہاتھوں میں شہید ہو گیا حضرت علی اصغر۔ آپ کے بڑے بیٹے علی اکبر نے بھی بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا، لیکن پیاسے تھے، 3 دن سے جب پانی بند ہو، اگر 3 دن سے ہم پانی نہ پئیں اور اندر کوئی فین کے نیچے بیٹھ کر کے نہیں، کولر اے سی میں بیٹھ کر کے نہیں، کربلا کی تپتی ہوئی زمین اور دھوپ، اس گرمی میں، اس چلتی لو میں 3 دن تک پانی بند کر دیا گیا ظالموں کی طرف سے۔ بہرحال یہ انتہائی تاریخ کا انتہائی بدترین ظلم ہے جو کربلا میں ہوا ہے، جو ہمیشہ یاد رکھیں گے مسلمان بھی اور پوری دنیا بھی۔ کربلا میں حسین ابن حیدر نے جھکے نہیں، وہ جھکنے کا کام نہیں کیا، جھکنے کا انہوں نے نام نہیں لیا، بلکہ انہوں نے اپنے موقف، اور ان کا موقف تھا کہ یزید جو ہے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی جا سکتی، وہ حکومت کے لائق نہیں ہے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اسے اقتدار دیا جائے، اس کو اقتدار پر قائم رہنے دیا جائے۔ ان کا یہ موقف تھا۔ اس موقف پر امام عالی مقام اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ اس دن جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے، وہ اس وقت وہ تو کوفہ کے لیے نکلے تھے، ارادہ تو ان کو کچھ اور تھا کہ ہمارے ساتھ تو وہاں لوگ ہیں، وہ تو کسی جنگ کے ارادے کے لیے سے نکلے نہیں تھے، ورنہ اہل بیت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جو ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے جو ہیں، وہ یوں کٹا نہیں کرتے، بلکہ اگر جنگ کرنی ہوتی واقعتاً پھر تاریخ یاد رکھتی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تاریخ، جو اس دن، جو زمانے، جو اس دن کے وقت کی حکومت تھی، جو تب کی کایا وہ پلٹتے تو وہ دنیا یاد رکھتی۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی جو کہ قسمت میں لکھا ہوا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ان کے سر پر تخت نہیں بلکہ جو ہے شہادت کا ایک صحرا جو ان کے سر پر سجا، یہ ان کی قسمت میں جو ہے لکھا ہوا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ تخت ان کو تخت تو دنیا کے تخت ہے، ان کو چونکہ سید الشہداء جو جنت کے جو ہے سردار ہیں، یہ میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، سارے جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد جو فرمایا، چونکہ آپ کو دنیا کی سرداری نہیں چاہیے تھی، اسی لیے آپ نے سر کٹا دیا، ورنہ اس وقت وقتی طور پر اگر وہ بیعت کر بھی لیتے، اس وقت وہاں پر سے بچنے کے لیے وقتی طور بیعت کر بھی لیتے، وہاں سے نکل جاتے، بعد میں پھر سے اپنا موقع بدل دیتے۔ لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ اگر میں نے ایسا کام کیا تو یہ دنیا کے لیے ایک نمونہ بن جائے گا کہ جب بھی ظلم کے آگے جھکنا پڑے جھک جاؤ، جب بھی ظلم کے آگے، جب بھی کہیں ظلم ہو تو وہاں آ کے جھک جاؤ۔ یہ ایک آئیڈیل بنے گا پوری دنیا کے لیے کہ نبی کا نواسہ جھک گیا تھا، سارے جھک جاؤ۔
اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جھکنے کا کام نہیں کیا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی کیا باتیں ہم کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاندان ہیں، اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ہم کیا ہی باتیں کریں، ہم کتنا سنیں اور سنائیں۔ اگر سننے سنانے کے لیے بیٹھ جائیں تو کئی مہینے گزر جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے میدان میں بھی ایک بات بتا کر کے بس بات ختم کرتا ہوں، نماز نہیں چھوڑی ہے، نماز نہیں چھوڑی ہے۔ اس حالت میں بھی 3 دن کے پیاسے ہونے کے باوجود، اور پورے خاندان میں جتنے بھی مرد تھے سوائے امام زین العابدین، وہ چونکہ بیمار تھے، چل بھی نہیں سکتے تھے، وہ اس لیے ان کو شہید نہیں کیا گیا، وہ خیمے میں تھے، وہ باہر نکلے ہی نہیں، وہ بیمار تھے۔ سوائے ایک مرد کے پوری فیملی اکیلی ہے۔ اگر ہمارے ہاں تو یہ آج یہ جو فیملی والے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، فیملی اکیلی خیمے میں، اور پتہ ہے کہ دشمن کچھ بھی کر سکتا ہے، میرا مخالف کچھ بھی اس وقت کر سکتا ہے، لیکن اس حالت میں بھی نماز نہیں پڑھی، کیونکہ پتہ تھا کہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ آج ہمیں تھوڑا سا بخار ہو جاتا ہے، سر میں درد، دانت میں درد، کسی کو ذرا تھوڑا سا آنکھ میں ہوا، کسی کو سر میں ہوا، کچھ ذرا ناک میں ہوا، زکام لگ گیا، بس جی اب بیماری بڑھ جائے گی، منہ کیسے دھوئیں گے؟ پھر بڑے فخری انداز میں بتا، میری اثر چھوٹ گئی تھی آج، ہم بڑے فخری انداز میں، میرے مغرب چھوٹ گئی تھی آج، اس لیے مجھے کچھ سر میں درد تھا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اللہ تعالی ایمان سے مزین فرمائے، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی اہمیت کو سمجھا، اس طریقے سے ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے نقش قدم پر چلنے کی اور ان باتوں کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔